جی ناظرین، ہم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں قبلہ مولانا سید مجتبیٰ رضوی صاحب، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ آج بھی انہوں نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے ہم ان کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ہمارا آج کا ٹاپک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام محافظ حرمت دین رہے گا، اور جو ہے اس میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے علم اور تربیت میں اضافہ کریں۔ تو سب سے پہلا سوال جو قبلہ میں آپ سے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہم لفظ حرمت کو بہت استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے معنی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ حرمت کا اصل میں معنی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ سب سے پہلے یہ موضوع جو انتخاب کیا گیا ہے بہت ہی اہم موضوعات میں سے ایک موضوع ہے جس کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے، اور ماہ محرم الحرام بالآخر یعنی اپنی ذات میں ہی حرمت سے جڑا ہوا مہینہ ہے۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ خداوند متعال نے چند ماہوں کو، کچھ ایام کو، کچھ سال کے مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، انہی میں سے ایک ماہ محرم الحرام ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے ذی الحج کے مہینے میں جب مکہ کو چھوڑا اور اس کے بعد ماہ محرم الحرام میں آپ کربلا تشریف لاتے ہیں، تو وہیں پر آپ علیہ السلام دین کی حرمت کو بچانے کے لیے اس سفر کا آپ نے آغاز کیا اور اس سفر کا آپ نے انتخاب فرمایا، اور یہ سارا کا سارا عمل حرمت مہینے میں یعنی ماہ محرم الحرام میں انجام پاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے امام حسین علیہ السلام کی شناخت کا ایک چیپٹر جو بنتا ہے، ایک باب جو بنتا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام بعنوان محافظ حرمت الدین بنتا ہے، کہ امام علیہ السلام حرمت الدین کو بچانے والے ہیں، حرمتوں کا تحفظ کرنے والے ہیں، حرمتوں کو محفوظ کرنے والے ہیں۔ اور جہاں امام نے متعدد چیزوں کی حرمت کو بچایا ہے، متعدد چاہے اشخاص ہوں، افراد ہوں، معاشرے میں رہنے والے مومنین ہوں، انہی میں سے ایک انتہائی اہم چیز جس کی حرمت کو امام نے محفوظ فرمایا ہے وہ ہے اصل دین، وہ ہے دین اسلام۔ اس کی حرمت کو محفوظ قرار دیا ہے، اس کی حرمت کو محفوظ بنایا ہے، اور دین ہی ہے جس کی وجہ سے بقیہ ہر شے کو احترام ملتا ہے، بقیہ ہر شے صاحب حرمت ہوتی ہے۔ یہ دین ہی یہ کام انجام دے شے کو اس کا مقام اور اس کا مناسب حرمت عطا کرتا ہے۔ حرمت کے معنی کیا ہے، اس کی طرف توجہ کرنا ضروری امر قرار پاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جو عقلانی زندگی گزارتا ہے، فکر اور سوچ کے مطابق اپنی فطرت کے اساس پر جو زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں بہت سارے امور، بہت ساری چیزیں، بہت سارے واقعات یا حوادث، حتیٰ بہت سارے اور امور جو ہیں وہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، وہ ایک خاص قیمت، ایک خاص وزن رکھتے ہیں، ان کی قیمت دوسری چیزوں سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ ہم جس طرح سے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہیں تو مٹی بہت فراوان ہے، اور مٹی کے لیے کوئی اس قدر قیمت کا جو ہے وہ اس کو قیمتی قرار نہیں دیتا ہے، کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ ریت، گرد و غبار، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قیمت کی حامل نہیں ہیں، جو قیمتی اشیاء نہیں ہیں، اگرچہ اپنے مقام پر اور اپنے جو جن کے نزدیک یہ قیمت کی حامل ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن چونکہ انتہائی فراوان ہے، انتہائی کثرت کے ساتھ ہیں، لہٰذا ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے یا کم قیمت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں بعض اشیاء ایسی ہیں کہ جو اپنی ذاتی قدر و قیمت کی مالک ہوتی ہیں، جن کی بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے، جو بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں،
جن کے چوری ہو جانے کا خطرہ موجود ہوتا ہے یا جن کے ضائع ہو جانے کا خطرہ موجود ہوتا ہے. یعنی یہاں پر یہ خطرہ موجود ہے کہ اگر ہم نے اس شے کی حفاظت نہیں کی، اس شے کو کسی حفاظتی حصار میں قرار نہیں دیا، اس شے کی سیفٹی کے لیے کوئی کام انجام نہیں دیا، یہ چیز یا تو ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے گی، دوسرے چرا کے لے جائیں گے، یا یہ چیز خود بخود ضائع ہو جائے گی. اس کو ماحول ضائع کر دے گا، اس کو آب و ہوا اور دیگر امور اس چیز کو ضائع کر دیں گے. بس یہاں پر وہ امور، وہ چیزیں کہ جو قیمت کی حامل ہوتی ہیں، جو قیمتی ہوتی ہیں، جن کی ایک ارزش، جن کی ایک ویلیو ہوتی ہے، ان اشیاء کو ایک تحفظ کی ضرورت ہے، ان اشیاء کو محافظت، ان اشیاء کو حفاظت کی ضرورت ہے. ان اشیاء کا جو حفاظتی حصار ہے، یعنی ان اشیاء کے گرد جو حفاظت کی دیوار کھڑی کی جاتی ہے، جو حفاظتی انتظام کیا جاتا ہے، اس حفاظتی دیوار، اس حفاظتی انتظام کو لغت عرب کے اندر، عربی زبان کی لغت کے اندر حریم کہا جاتا ہے. حریم یعنی وہ حفاظتی انتظام جو کسی قیمتی شے کے گرد بنایا جاتا ہے، اس کو حریم کہتے ہیں. اور اسی سے جو دوسرا لفظ آتا ہے حرم، جیسا کہ ہم کعبۃ اللہ کو حرم اللہ کہتے ہیں، دین اسلام نے کعبۃ اللہ کو حرم اللہ قرار دیا ہے. یا اس کے علاوہ جو عتبات عالیہ ہیں، مشاہد مشرفہ ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار شریف ہو یا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے جو مزارات ہیں، ان سب کو بھی حرم کہا جاتا ہے. یعنی وہ احاطہ، وہ جگہ، وہ مقام کہ جو اس حریم کے اندر آتا ہے، جو اس حریم کی حفاظت کے اندر ہو، اس مقام کو حرم کہتے ہیں. اور اسی سے لفظ حرمت بھی ہے، یعنی یہ اشیاء، یہ مقامات جن کی حفاظت دوسروں کے اوپر واجب ہے، جن کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور اگر ان کی حفاظت نہیں کی جائے گی، ان کا مقام، ان کی اہمیت، ان کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو جائے گی، یا وہ اشیاء اپنی اہمیت کھو دیں گی، یا اگر قیمتی اشیاء ہیں تو ان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اس تمام امور کو، ان تمام چیزوں کو صاحب حرمت کہا جاتا ہے. یعنی ان کی حرمت، ان کی قیمت، ان کی جو ارزش ہے، ان کی جو ویلیو ہے، اس کا پاس رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ دوسروں کے اوپر ضروری اور دوسروں کے اوپر واجب ہے. اور اسی حرمت کا خیال رکھنے کو احترام کہتے ہیں. یہ جو ہم اردو زبان میں کثرت کے ساتھ یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا احترام کرنا چاہیے، یا فلاں شخصیت کا احترام کرنا چاہیے، فلاں کتاب کا، جیسے قرآن مجید، فرقان حمید کا احترام سب کے اوپر واجب ہے. اس احترام سے کیا مراد ہے؟ اس احترام کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے جو حرمت کی حامل ہے، جو حرم ہے، ایک حفاظتی دیوار اور ایک حفاظتی حصار کے اندر قرار پاتی ہے، اس کی جو حرمت ہے، اس کی جو قیمت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کا پاس رکھنا، اس کا خیال رکھنا اور اس کو پامال نہ کرنے کو احترام کہتے ہیں. بس حرمت جس کی ہم نے ابھی یہاں پہ آپ کی خدمت میں تعریف عرض کی ہے، اسی ہے کہ ایک شے کہ جو ذاتی قدر و قیمت رکھتی ہے، جو ایک اہمیت کی حامل ہے، جو دیگر اشیاء کی مانند نہیں ہے، جو دیگر اشیاء سے فرق رکھتی ہے، دیگر اشیاء کم قیمت یا اصلاً بے قیمت ہیں، لیکن یہ شے صاحب قیمت ہے، اس شے کی ایک ویلیو ہے، اس شے کی ایک قدر و قیمت ہے. اس قدر و قیمت کے تحت، اس قدر و قیمت کی وجہ سے اس کے ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے، اس کے چوری ہو جانے کا یہاں پر خدشہ لاحق ہوتا ہے. لہٰذا جو بھی صاحبان عقل و فہم و فراست ہوتے ہیں، ان قیمتی اشیاء کو کھلی فضا کے اندر نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ان قیمتی اشیاء کو ایک حفاظتی حصار کے اندر رکھتے ہیں کہ اس حفاظتی حصار کو حریم کہتے ہیں. یعنی وہ حد ہے، وہ باؤنڈری وال ہے کہ جس حد کو عبور کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اس حد کے اندر ایک قیمتی شے،
اور بقیہ جتنی بھی اشیاء ہیں، بقیہ جتنی بھی افراد ہیں، ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس حد کے باہر رکیں، اس حد کے باہر قیام کریں، اس حد کو کراس کر کے، اس حد کو عبور کر کے اس کے اندر نہ پھلانگیں اور اس کے اندر تجاوز نہ کریں۔ لہٰذا یہ جو حفاظتی حصار ہے، اس حفاظتی حصار کو حریم کہتے ہیں، اور اس حفاظتی حصار کے اندر جو چیز ہے، کوئی قیمتی شے ہے، کوئی مکان ہے، یا حتیٰ زمان، جو ٹائم پیریڈ ہے، زمانہ ہے، جیسا کہ یہ جو ماہ محرم ہے، ماہ ذی الحج ہے، ماہ ذی قعدہ ہے و ماہ رجب المرجب ہے، یہ ماہ حرام ہے، یہ 4 حرمتوں والے مہینے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جب یہ زمانہ شروع ہو جائے اس وقت جنگ و جدال حرام ہے، یعنی اس زمان کو آپ نے اس کی حدود کا خیال رکھنا ہے، اس کی حدود کو عبور نہیں کرنا ہے، اس کی حدود کو تجاوز نہیں کرنا ہے، اور اس کی حدود کو پامال نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا اس حریم کے اندر جو بھی چیز ہے، چاہے مکان ہے، چاہے زمان ہے، چاہے کوئی قیمتی شے ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ سب کے سب حرم کہلاتے ہیں۔ اگرچہ حرم کا کلمہ ہم عموماً مکان کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن حرم وہ ساری چیزیں، وہ سارے امور کہ جو حریم کے اندر ہیں، اس حفاظتی حصار کے اندر ہیں، ان سب کو حرم کہتے ہیں۔ اور ان کے جو احترام ہے، ان کے ساتھ جو برتاؤ رکھنا چاہیے، ان کا جو مناسب ان کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے، اس رویے کو ملحوظ خاطر رکھنے کو احترام کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس رویے کو ملحوظ خاطر نہ رکھے، وہ جو مناسب کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے وہ برتاؤ انجام نہ دے، یہ شخص حرمت شکن ہے، یہ شخص حرمتوں کو پائمال کرنے والا ہے، یہ شخص بے احترامی کر رہا ہے، حد کے حرمت کر رہا ہے، حرمتوں کو پائمال کر رہا ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کو ہم حرمت شکن کہتے ہیں۔ یہ شخص حد کے حرمت کرتا ہے، حرمت شکن ہے، حرمتیں توڑنے والا ہے۔ بس حرمت کا معنی ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ جو بھی چیز ہے، جو بھی شے ہے، اس کی جو لمٹ ہے، اس کی جو حد ہے، اس کے گرد جو حفاظتی حصار ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، اس کے ساتھ جو مناسب رویہ اور مناسب برتاؤ کرنا چاہیے، ان کو انجام دینا، یہ اس شے کی حرمت کہلاتے ہیں۔ اور ان کو پائمال کرنا، ان کو توڑنا، ان کو عبور کرنا، ان سے تجاوز کرنا، یہ سب حد کے حرمت شکنی کہلاتے ہیں۔ بس آپ کے سامنے حرمت کا معنی واضح ہو گیا ہے کہ یہ حرمت کی تعریف ہے، اور حرمت کے مشابہ جو دیگر الفاظ ہیں، جیسا کہ حریم ہے، حرم ہے، احترام ہے، یہ سارے وہ الفاظ ہیں کہ جو حرمت کے خاندان سے ہیں، جو حرمت کے نزدیک الفاظ ہیں اور حرمت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان الفاظ کا معنی بھی مختصر طور پہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ۔ اور اگلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ کون سی چیزیں ہیں جو وہ چیزیں کون سی اور امور ایسے کون سے ہیں جو دین کی نگاہ میں صاحب اور حرمت و صاحب احترام ہیں؟ پلیز ان کو آپ بیان فرمائیے گا۔ ماہ محرم الحرام جیسا کہ مہینہ حرمتوں کا مہینہ ہے، اور اس کا بھی اگر میں ایک فلسفہ بیان یہیں پہ کر دوں، پھر اس کے بعد آتے ہیں دین، وہ کن کن چیزوں کو حرمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور امام حسین جو محافظ حرمت دین ہیں، جو دین اسلام کی حرمت کے محافظ ہیں، وہ کن کن چیزوں کی اور کن کن امور کی حرمت کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، ان کی حرمتوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اس کی طرف ہم توجہ کریں گے۔ ماہ محرم الحرام اس سے پہلے ماہ ذی الحج ہے، اور اس سے پہلے ماہ ذی قعدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خداوند متعال نے حکم دیا کہ اے ابراہیم آپ میرے لیے ایک بیت بنائیں، ایک گھر بنائیں،
اور اس گھر کے اندر جناب ابراہیم کے فرزند حضرت اسماعیل نے ان کی مدد کی، اور سرزمین مکہ مکرمہ کے اوپر وہ گھر تعمیر کیا گیا۔ اور اس کے بعد خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، کہ آپ لوگوں میں اعلان کریں، آپ لوگوں کے اندر یہ منادی کریں، یہ ندا دیں، لوگوں میں یہ صدا بلند کریں کہ وہ لوگ آئیں اور آ کر خداوند متعال کے اس بیت کا طواف کریں، اس بیت کے ساتھ وہ مناسک اور اس بیت کے شایع نشان اور اس کے قابل احترام جو اعمال ہیں وہ انجام دیں۔ اسی وقت سے یہ عمل حج قرار پاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی حج شروع ہو گیا تھا، اگرچہ اس کے اندر بعد والے لوگوں نے بہت زیادہ تحریفات کی، اور اس کی جو روح حضرت ابراہیم نے اس حج کے اندر قرار دی تھی، اس روح سے انہوں نے انحراف کیا اور اس روح سے منحرف ہو گئے۔ لیکن حج اصل میں سنت حضرت ابراہیمی ہے کہ جس کو اسلام نے احیا کیا ہے، اور اسلام نے آ کر دوبارہ اس کو زندہ کیا ہے۔ اسی حج کی مناسبت سے چونکہ لوگ دور دراز کے علاقوں سے تشریف لاتے تھے، اس وجہ سے خداوند متعال نے جس مہینے کے اندر یہ حج انجام پانا ہے، اور اس مہینے سے پہلے والے مہینے کو اور اس مہینے کے بعد والے مہینے کو خداوند متعال نے حرمت والے مہینے قرار دیے، کہ اس کے اندر جنگ و جدال، نزاع، خون ریزی، کسی پہ حملہ کرنا، کسی کی جان، اس کے مال، اس کی ناموس کے اوپر حملہ کرنا، یہ سارے امور حرام قرار پاتے ہیں۔ لہٰذا چونکہ ذی الحج حج کا مہینہ ہے، لہٰذا خود ذی الحجہ یہ حرمت والا مہینہ قرار پاتا ہے، اور ذی قعدہ جس کے اندر لوگوں نے اپنے گھروں سے سفر طے کر کے دور دراز کے علاقوں سے اس سرزمین کے اوپر پہنچنا ہے تاکہ مناسک حج انجام دے سکیں، لہذا ذی قعدہ حرمت والا مہینہ قرار پاتا ہے، اور حج انجام دے کر ان حجاج نے واپس اپنے گھروں کو لوٹنا ہے، لہذا اگلا مہینہ یعنی ماہ محرم الحرام یہ بھی حرمت والا مہینہ قرار پاتا ہے۔ اور ماہ رجب عمرے کا مہینہ ہے جس کے اندر مومنین کو عمرے کی طرف دعوت دی گئی ہے، لہٰذا ماہ رجب المرجب یہ بھی عمرے والا مہینہ قرار پاتا ہے، اور یہ بھی صاحب حرمت مہینہ قرار پاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ غور کریں کہ یہ سارے کے سارے امور یہ حج کے ساتھ مربوط ہیں، یہ ماہ حرام، یہ 4 حرمت والے مہینے، یہ سب کے سب کعبۃ الحرام و بیت الحرام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور سرزمین حرم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ان 4 مہینوں کو احترام اور حرمت ملتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ دین نے فقط انہی امور کو صاحب حرمت قرار دیا ہے، بلکہ دین اسلام کی نگاہ میں بہت سارے امور ایسے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری ایک لمبی فہرست ہے جس کو دین اسلام نے حرمت عطا کی ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارے سوسائٹی کے اندر، حتیٰ مذہبی طبقات کے اندر بہت سارے امور کے نام پر ان امور کی حرمت کو پائمال کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جس کو حرمت حاصل ہے، بلکہ یوں کہا جائے جو حرمت کا سرچشمہ ہے اور اسی کی وجہ سے بقیہ تمام چیزوں کو حرمت ملتی ہے، وہ توحید ہے، یعنی خداوند متعال کی توحید، خداوند متعال کی خالقیت، اس کا خالقیت میں لا شریک ہونا، اس کا ذات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے اور دیگر تمام امور کے لحاظ سے وحدہ لا شریک ہونا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ سارے کے سارے امور توحید کہلاتے ہیں۔ اور ان امور کے اندر توحید کی حرمت اصل و اساس ہے، بنیاد توحید کی حرمت ہے، اور دین اسلام کی بھی حرمت توحید کی وجہ سے، چونکہ یہ وہ دین ہے جس کو خداوند متعال نے، خالق یکتا نے، خالق کائنات نے انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے، یہ وہ شریعت ہے جس کو خداوند متعال نے انسانوں کے لیے ایک رسمی حیثیت دے کر بیان فرمایا ہے، لہٰذا اس شریعت کو حرمت حاصل ہے، اور اس دین نے بھی جتنی چیزوں کو حرمت دی ہے اس سب کی اساس توحید ہے، چونکہ خداوند متعال نے ان کو احترام دیا ہے، خداوند متعال نے ان کو مقام اور منصب دیا ہے،
خداوند متعال نے ان کے احترام کو سارے لوگوں کے اوپر واجب قرار دیا اور ان کی حد کے حرمت کو، ان کی حرمت شکنی کو سب کے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا توحید کی حرمت کا خیال رکھنا، توحید کی حرمت کا پاس رکھنا، اس حرمت کی پاسداری کرنا، یہ سب کے اوپر واجب ہے۔ حتیٰ وہ لوگ اگر توحید کو قبول نہیں بھی کرتے ہیں، دلیل رکھتے ہیں یا شبہات کا شکار ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے توحید کو قبول نہیں کرتے، ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ توحید کے حرمت کریں۔ یہ جائے کہ وہ لوگ جو خود سلمان کہلاتے ہیں، جو خود کو حتیٰ مکتب حسینیت اور مکتب تشیع کے ساتھ منسلک کہلاتے ہیں، وہ بعض اور چیزوں کی وجہ سے توحید کی حرمت کو پائمال کریں، یہ اصلاً نہ مومنین کے شایع نشان ہیں اور نہ ہی اس مکتب کے شایع نشان ہیں، اور نہ ہی ائمہ اہل بیت کے جو امام الموحدین تھے، جو توحید پرستوں کے سردار تھے، جو توحید پرستوں کے اندر ایک نمایاں مقام رکھتے تھے، پیروکاروں کے ساتھ شایع نشان ہیں کہ وہ توحید نام پر، وہ دیگر چیزوں پر توحید کی حد کے حرمت کریں اور نعوذ باللہ توحید کو پائمال کریں۔ کہ بہت ہی افسوس کے ساتھ ہمیں بہت سارے مقامات پر یہ دیکھنا پڑتا ہے اور یہ چیز مشاہدے کے اندر آتی ہے، بعض اوقات نعوذ باللہ اہل بیت کے مقام کو اس طرح سے بڑھایا جاتا ہے تو توحید کی حرمت پائمال ہو جاتی ہے، اور نعوذ باللہ اہل بیت کو خداوند متعال کے مقام کے اوپر لا کر بٹھایا جاتا ہے، یا صفات خدا کا شریک قرار دیا جاتا ہے، یا نعوذ باللہ خالق یا ان کو مالک قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سارے امور ہیں کہ جس کی خود اہل بیت علیہ السلام نے مؤت کی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے ان سب امور کو انجام دینے والے، سب چیزوں کے اوپر اعتقاد رکھنے والوں کو ہاتھ پکڑ کے تشیع سے خارج کیا ہے، اور اہل بیت نے ان کے ساتھ اظہار برا کیا ہے، اظہار لا تعلقی کیا ہے، ان کو مکتب تشیع سے خارج قرار دیا ہے، حتیٰ مکتب اسلام و دین اسلام سے ان کو مرتد و خارج قرار دیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ اسلام کی اصل و اساس توحید، اسی کے منکر ہیں اور اسی کے اندر شک کرتے ہیں اور دوسروں کو شک و شبہے میں ڈالتے ہیں۔ لہذا غالی جو غلوف کرتے ہیں، جو اہل بیت کے مقام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، جو اہل بیت کے مقام کو درک کرنے میں گمراہی کی حد تک پہنچ گئے ہیں، انہوں نے توحید کی حرمت کو پائمال کیا ہے، جس کی وجہ سے بقیہ کسی بھی چیز کی حرمت محفوظ نہیں رہتی ہے۔ لہذا سب سے بنیادی حرمت وہ توحید کی حرمت ہے، وہ ذات اقدس الہ خالق کائنات اللہ تعالی، اس کی حرمت ہے، جس کی وجہ سے بقیہ تمام امور کو، حتیٰ اہل بیت کی حرمت خداوند متعال کے احترام اور خداوند متعال کی حرمت کی وجہ سے، چونکہ ان ذوات مقدسہ کو خداوند متعال نے اپنا نمائندہ قرار دیا ہے، ان ذوات مقدسہ کو خداوند متعال نے پاک، محفوظ اور معصوم قرار دیا ہے، مقام امامت پر فائز کیا ہے، مقام عصمت پر فائز کیا ہے، کہ انبیاء علیہ السلام کو مقام نبوت عطا کیا ہے، لہٰذا ان کی حرمت قائم ہوتی ہے اور یہ صاحبان احترام قرار پاتے ہیں۔ دیگر عام افراد سے ان کا مقام اس مقام اور منصب کی وجہ سے کہ جو خدا نے ان کو عطا کیا ہے ممتاز ہوتا ہے اور برگزیدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ اگر ان اہل بیت، ان انبیاء کرام یا ذوات مقدسہ اہل بیت کا مقام اس طرح سے بیان کریں کہ توحید کی حد کی حرمت ہوتی ہے، توحید پائمال ہو جاتی ہے، تو پھر ان اہل بیت علیہ السلام و معصومین کا صحیح مقام وہ بھی پائمال ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ ان ذوات مقدسہ معصومین علیہ السلام کی حرمت، ان کا احترام اس وجہ سے کہ یہ خدا کے نمائندے ہیں، اور اگر آپ نعوذ باللہ خداوند متعال کی توحید کا انکار کریں، خداوند متعال کی الوہیت کے اندر شک کریں، اہل بیت علیہ السلام کا مقام باقی نہیں بچتا ہے اور ان کا بھی احترام پائمال ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی جس چیز کی حرمت کا ہمیں خیال رکھنا اور پاس رکھنا ہے وہ توحید کی حرمت ہے۔ توحید کے تمام مراتب، تمام مراحل، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال،
توحید در خالقیت، ان تمام مراتب اور مراحل کی جو توحید ہے ان سب کی حرمت کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ دوسری نمبر پہ جس چیز کی حرمت کا خیال رکھنا ہم سب کے اوپر واجب ہے وہ ذات مقدسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حرمت کا پاس رکھنا اور آپ کی حرمت کا خیال رکھنا واجب ہے۔ اور آپ ہی کی وجہ سے، چونکہ آپ سردار انبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور انسانوں میں بلکہ انسانوں سے بھی بالاتر تمام موجودات، خداوند متعال کے علاوہ جتنے بھی موجودات ہیں ان میں سے کوئی بھی شے، کوئی بھی موجود، کوئی بھی انسان، کوئی بھی جن، کوئی بھی فرشتہ، کوئی اور نبی آپ کے مقام و مرتبے کے اوپر فائز نہیں ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام کی حرمت کا خیال رکھنا اور آپ کی حرمت کا پاس رکھنا یہ تمام انسانوں کے اوپر واجب و تمام انسانوں کے اوپر فرض ہے، بالخصوص مسلمانوں کے اوپر و بالاخص مکتب اہل بیت و مکتب تشیع کے اوپر اس حرمت کا خیال رکھنا و پاس رکھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ تمام انبیاء کرام، چاہے گزشتہ سابقین تمام امتوں کے جتنے بھی انبیاء تھے، چاہے ہمیں ان کا نام معلوم ہے یا ان کا نام نہیں معلوم ہے، ان سب کی حرمت کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ ایسے واقعات منسوب کرنا جو ان کے شایان شان نہیں ہیں، جیسا کہ گزشتہ امتیں یہود اور نصارہ انہوں نے اپنی مقدس کتابوں کے اندر تحریف کر کے انبیاء کرام کے ساتھ ایسے واقعات کو منسوب کیا، ان کی طرف ایسے واقعات کی نسبت جو ان انبیاء کے شایان شان نہیں تھے۔ نعوذ باللہ حضرت داؤد علی نبینا وآلہ وآلہ السلام کی طرف نعوذ باللہ تعالی زنا کی نسبت دی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام و دیگر انبیاء کی جانب اور گناہ کے افعال جس کو شریعت اسلام نے بھی گناہ قرار دیا ہے اور ان شریعتوں نے خود ان کی اپنی شریعتوں نے بھی گناہ قرار دیا ہے، ان کی نسبت دینا یہ ان سب انبیاء کی حد کی حرمت ہے، اور اس کی پاسداری کرنا امام حسین علیہ السلام کے پیروکاروں کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ تمام کتب اسلام آسمانی، تمام کتب آسمانی، چاہے وہ آج ہمارے پاس قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتاب مقدس اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، یہ کتب اپنی اصلی حالت میں، جس حالت میں خدا متعال نے ان کو نازل کیا تھا اس میں موجود نہیں، اور ان کی امتوں نے اس کے اندر تحریف کیا ہے۔ فقط کتاب مقدس قرآن مجید وہ تحریف کے بغیر موجود ہے، چونکہ خداوند متعال نے اس کا ذمہ خود لیا ہے کہ ہم اس کتاب، اس ذکر کی حفاظت کریں گے، لہٰذا یہ کتاب تحریف کے بغیر ہیں۔ ان تمام کتب مقدسہ کی حرمت ہے اور ان کے تقدس، ان کی حرمت کا خیال رکھنا، اور بالاخص قرآن مجید اس کی حرمت کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ لہٰذا وہ تمام واقعات کے جو قرآن مجید کی تحریف کے اوپر گواہی دیتے ہیں، یہ سارے کے سارے واقعات، حتیٰ اگر احادیث بھی ہوں، چونکہ قرآن مجید کی صریح آیت کے ساتھ تضاد رکھتی ہیں، ٹکراتی ہیں اور اس کا انکار کرتی ہیں، کہ خداوند متعال نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس آیہ مجیدہ کو جھٹلاتی ہیں، لہٰذا یہ سارے واقعات جعلی ہیں، یہ سارے واقعات درست نہیں ہیں، اور کوئی بھی مکتب، مذہب، حتیٰ کوئی بھی اسلامی فرقہ قرآن مجید کی تحریف کا قائل نہیں ہو سکتا ہے، قرآن مجید کی تحریف کا اعتقاد اور ایمان نہیں رکھ سکتا ہے، اور جو بھی رکھے گا یہ قرآن مجید کی حد کے حرمت ہے، قرآن مجید کی حرمت کو پائمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اہل بیت علیہم السلام، ان کی حرمت کا خیال رکھنا، ان کی حرمت کا پاس رکھنا یہ واجب ہے، اور ایسے واقعات، ایسے امور ذکر کرنا کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی حرمت کے ساتھ منافی ہیں، جو اہل بیت کی حد کی حرمت کرتے ہیں، اہل بیت کی حرمت کو پائمال کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ لہٰذا مکتب تشیع کے فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو بھی اہل بیت علیہم السلام کی حرمت کو پائمال کرتا ہے، جو بھی نعوذ باللہ سب و شتم کرتا ہے، ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، گالی دیتا ہے، یہ ناصبی ہے
اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو بھی ان امور کا انکار کرے یہ ناصبی ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حرمت کا خیال رکھنا یہ تمام فرق اسلامی و تمام مکاتب فکر اسلامی کے اوپر واجب اور ضروری ہے. حتیٰ جو یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، چونکہ بعض کا اعتقاد ہے پیدا ہو چکے ہیں، جیسا مکتب تشیع کا یہی عقیدہ، یہی اعتقاد ہے، اور ائمہ اہل بیت کی احادیث اسی مطلب کے اوپر ہماری رہنمائی کرتی ہیں. یا وہ مکاتب فکر جو کہتے ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، کہ یہ ان کا کہنا کہ پیدا نہیں ہوئے یہ امام زمانہ کی توہین نہیں ہے، یہ ان کے اپنے جو اصول اور قواعد ہیں، جو ان تک باتیں پہنچی ہیں، جو ان تک احادیث پہنچی ہیں، واقعات پہنچے ہیں، اس کی اساس پہ وہ فرماتے ہیں کہ ابھی ان کا ولادت نہیں ہوئی، آئندہ آ کر ان کی ولادت رونما ہوگی. لیکن چاہے کوئی فرقہ امام کی ولادت کا قائل ہو یا ابھی امام کے موجود ہونے کا منکر ہے، لیکن ان کے اوپر امام زمانہ کی حرمت واجب ہے اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے. اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو امور ہیں، رسول خدا کی ناموس، امت المؤمنین، ان کی حرمت کا خیال رکھنا واجب ہے. ایسے امور کو ذکر کرنا، ایسے واقعات کو بیان کرنا، ایسی چیزوں کو ان کی طرف نسبت دینا کہ جو ان کی حد کی حرمت ہے، جو ان کے احترام میں کمی کا باعث ہے، اور نعوذ باللہ ان کے ساتھ ایسے واقعات منسوب کرنا کہ جو ان کے احترام میں کمی لاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. ہاں ممکن ہے انہوں نے رسول خدا کے ساتھ کسی موقع پر اختلاف کیا، جیسے قرآن مجید کی بعض آیات مجیدہ نے اس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے اور اس مطالب کو بیان کیا ہے، لیکن جس طرح سے قرآن مجید نے ایک ادب اور احترام کے ساتھ ان امور کو بیان کیا ہے، ان امور کی طرف رہنمائی کی ہے، اسی ادب کے دائرے میں رہ کر ان امور کی طرف روشنی ڈالنی چاہیے اور ان امور کو بیان کرنا چاہیے. لیکن اس طرح سے ذکر کرنا، اس طرح سے بیان کرنا کہ جو حد کی حرمت ہو، جو ان کی حرمتوں کو پائمال کرتا ہو، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اور بالخصوص مکتب تشیع، مکتب حسینیت، اس کے تمام موجودہ فقہا، حتی سابقین اور موجودہ فقہا، سب نے ان کے احترام کو واجب قرار دیا ہے اور ان کی حد کی حرمت کو جائز قرار نہیں دیا ہے. اور اگر ایک مختصر سا واقعہ کہ امیر المومنین نے جنگ جمل جیتنے کے بعد، کہ جنگ جمل کے فاتح امیر المومنین تھے، امام علی تھے، اور مقابل لشکر میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ تھیں، امام علی کے مقابلے میں تھیں. لیکن جب جنگ جمل کا فیصلہ ہو گیا، امام نے احترام کے ساتھ، اس اختلاف کے باوجود، اس عمل کے باوجود، امام نے انتہائی احترام کے ساتھ ان کے اپنے بھائی محمد ابن ابی بکر کے، جو حضرت ابو بکر کے فرزند تھے، ان کی رہنمائی میں بعض افراد کو مامور کیا کہ احترام کے ساتھ ان کو مدینہ واپس پہنچائیں، ان کو واپس اپنے گھر تک لے جائیں. بس یہ رویہ امیر المومنین کا بیان کرتا ہے کہ آپ کسی بھی اس میں ان کے احترام کو پائمال نہیں کر سکتے، اس نسبت کی وجہ سے کہ رسول خدا کے ساتھ حاصل ہے. امہات المومنین کا احترام سب مسلمانوں کے اوپر واجب ہے. اسی طرح اصحاب پیغمبر، ان کے ساتھ ایسے واقعات منسوب کرنا جائز نہیں ہے، ان کی توہین کرنا، ان کی حد کی حرمت کرنا، کوئی ایسا کام انجام دینا جو ان کی توہین کے اوپر یہ کام مکتب تشیع کے نزدیک حرام قرار پاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور لمبی فہرست ہے، اسی طرح آپ امور کو گنتے جائیں. فروعات دین میں آتے ہیں، فروعات دین کی حرمت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان امور اور دیگر جتنے فروعات دین ہیں، ان کی حرمت اسی ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ اسلام نے ان کو اہمیت دی ہے، ان کی حرمت کا پاس رکھنا یہ سب مسلمانوں کے اوپر، اور بالخصوص مکتب تشیع و مکتب پیروان محافظ دین امام حسین علیہ السلام کے اوپر واجب قرار پاتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ عزاداری نماز سے زیادہ اہم ہے، یا مثال کے طور پہ کوئی اور چیز، یعنی ایک عزاداری اور نماز میں ایک خامخواہ کا مقابلہ کرواتے ہیں، ایک ایسا مقابلہ کہ جو نماز کی حرمت کو بھی پائمال کرتا ہے. قبلہ کالر ہے ہمارے ساتھ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کالر لے لیں.
جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. میں اپنی اچھی عادت کے مطابق میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ کیجیے. تو سب سے پہلے علامہ صاحب کی خدمت اسلامیہ عقیدت اور آداب, اور جتنے بھی سننے والے ناظرین ناظرات ہیں ان کی خدمت اسلامیہ عقیدت. اور میں منگوز کو کے اندر شعر پڑھنا چاہتا ہوں کربلا کے متعلق. تو ایک ریتی سے بات ہو جائے. جی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. رہیں گے حشر تک, رہیں گے حشر تک باقی 72 کربلا والے. بہت خوب. رہیں گے حشر تک باقی 72 کربلا والے. یزیدی مٹ گئے لیکن ہیں گھر گھر کربلا والے. سنو اے ظالموں, سنو اے ظالموں, تم پیاس کا تانا نہ ان کو. سنو اے ظالموں, تم پیاس کا نہ دو تانا ان کو. ہے رکھتے اپنے ٹھوکر میں سمندر کربلا والے. اور یزیدی ہیں کہ مرتے جا رہے ہیں پانی پی پی کر. یزیدی ہیں کہ مرتے جا رہے ہیں پانی پی پی کر. ہیں پیاسے پھر بھی زندہ ہیں 72 کربلا والے. اور رہیں گے حشر تک باقی 72 کربلا والے. یزیدی یزیدی لانتی مٹ گئے لیکن ہیں گھر گھر کربلا والے. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی قبلہ کنٹینیو کیجیے گا پلیز. اور اسی طرح یہ فروعات دین کا سلسلہ سب کی حرمت اپنے مقام اور اپنی اہمیت کے مطابق ہم سب کے اوپر واجب ہے. اس کے علاوہ ایک اور نقطہ جس کی طرف بس میں آخر میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, جس کی حرمت انتہائی ضروری ہے, وہ ہے اس دور کے اندر مرجعیت نظام مقدس سے ولایت فقیہ, جو اہل بیت علیہ السلام کا تعلیم کردہ نظام ہے, جو آپ نے اپنی زندگیوں میں اس نظام کی ایک چھوٹی چھوٹی جھلکیاں مختلف قائم کی, اور اہل بیت علیہ السلام کی توقیر مومن زمانہ علیہ السلام کی توقیر مبارک, اور ائمہ علیہ السلام جیسے امام حسن عسکری علیہ السلام کی وہ حدیث نورانی کی جو کتاب شریف احتجاج تبرسی کے اندر کی گئی ہے, جہاں پر امام علیہ السلام ان فقہا کا معیار بھی ذکر کرتے ہیں اور ہم کو ان کی جانب رجوع کرنے کی طرف بھی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, معذرت چاہتی ہوں عطا کلامی کی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کے مہمان کو اسلام ہو تو جی اسا پیش کرتا ہوں امام کا. ہماری طرف سے قبول کیجیے. امام حسین محاف سے حرمت دین. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ علی کی جان نبی کا نور عین زندہ ہے. بالکل. جناب فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے. نہ پوچھ بغت کی ہیں بے زبان کتابوں سے, سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ باہم پیار ہے رہے ہیں علم و زلجنا. باہم بتا رہے ہیں علم و زلجنا عباس اور حسین کا صدیوں کا ساتھ ہے. بے شک. جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں اس لیے غازی کے پنجے, ہر یزید کی گردن پہ غازی کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. بالکل. آخر میں یہ کہوں گا کہ پروردگار یہ حرف صداقت حسین ہے, قربانی عظیم کی عظمت حسین ہے. ذہنوں کی بستیوں کی شرافت حسین ہے, دنیا میں کائنات کی برکت حسین ہے. احساس غم ہے یاران شاہ مشرقین کی, انسانیت کا درد ہے مجلس حسین کی. تو میں یہ کہوں گا کہ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے, بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے. درود آل محمد میں یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. ایسا ہی ایسا ہی. اب جب اتنی فضیلتیں ہمیں ملے امام حسین علیہ السلام کے نام لینے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو مزید آگے ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور کی. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ایسی ہمیں دے دی کہ جس میں ہمیں حرمت بھی ملتی ہے, عزت بھی ملتی ہے, دین بھی ملتا ہے, آخرت بھی ملتی ہے. بس میں یہ کہنے سے بھی نہیں کتراؤں گا, یہ کہوں گا کہ یہ مل جائے تو خدا ملتا ہے. یہ مل جائے تو ہمیں خدا ملتا ہے. تو خدا کو پانے کے لیے ہمیں ان کے در پہ جانا پڑے گا, اس لیے کہ یہ خدا والے ہیں, ان کو خدا نے بھیجا ہے.
یہ ماننا پڑے گا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ یہ سرداران جنت ہیں, جنت کے مالک ہیں. تو جب یہ جنت کے مالک ہیں تو پھر ہمیں جنت کی اگر عطاب ہے تو پھر ہمیں جنت کے لیے ان کے در پہ جانا ہوگا. یہی جنت بانٹنے والے ہیں, یہی جنت دینے والے ہیں. اب میں قبلہ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اکثر یہ کہا کہ آپ کا ٹاپک بھی ہے کہ محافظ حرمت دین, دین کی حرمت حسین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حرمت حسین تھے تو اپنی چادریں دے کے دین کی حرمت کو بچا لیا, اس سے بڑا بے احسان اور کیا ہو سکتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ حرمت حسین جو تھی, یہ تو پہلے تو یہ رسول کے خاندان سے تھے, رسول کے بیٹے تھے. پاک رسول نے ان کو کندھوں پہ بٹھا بٹھا کے بتایا کہ پہچانو ان کو. کہنے والوں نے کہہ دیا سواری کا نہ ذکر کیا, سواری کا ذکر کیا, سوار کا ذکر نہ کیا. جو رسول پاک نے کہا کہ سوار کو دیکھو, یہ تو ہمیں نظر آتا ہے. لیکن پھر ہمیں سوال یہ ہے کہ پھر ہمیں یہ کیوں نظر آتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود دعویٰ کس بات کا کہ یہ بل پاس کروائے جا رہے ہیں, یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے. مین سوال یہ ہے کہ جب کسی کی محبت یا عزت کو کروانا ہو تو زبردستی نہیں ہوتی, بلکہ دل میں جو محبت پیدا ہو وہ اس کی اصل حقیقت ہوتی ہے. تو یہ زبردستی دلوں میں سوار داخل ہونے کی بجائے سروں پہ سوار ہو کے اگر یہ بل بنوائے جاتے ہیں تو کیا یہ بل جو اس طرح لوگوں کے دلوں میں نکل کے سروں پہ سوار ہو کے بنائے جائے, بل بنوائے جائے تو کیا یہ مان جائیں گے؟ کیا لوگوں کے دلوں میں بس جائے گی یہ بات؟ کیا یہ پھر تو ہمیں بدو میاں والا وہ وقت دوبارہ نظر آ رہا ہے کہ زبردستی کرو, ان کی حدیثیں نکال دو, جیسا وہ یہ آج کل ہو بھی رہا ہے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دے تو مہربانی ہوگی. کیا زبردستی کسی کو منوانے سے کیا منوایا جا سکتا ہے, یا کسی کے دل میں بسنے سے, یا کسی کے عمل علم کردار کو دیکھ کے اگر کوئی خود مانتا ہے وہ بہتر ہے. تھینک یو, مہربانی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی قبلہ. ہمارے کالر نے سوال کیا ہے یہاں پر کہ جب دین اسلام نے سب چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا ہے تو اب ان قوانین کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے, یا یہ جو بل پاس کروائے جا رہے ہیں اس کے اوپر اس کی کیا اہمیت ہے, کیا ضرورت رہ جاتی ہے. میں چونکہ وقت ہمارا مختصر بھی ہے, میں اور اس کے اوپر علماء نے گفتگو کی ہے. یہاں پر سب سے پہلے میں آپ سے اور تمام جو بھی سننے والے ہیں, ناظرین و سامعین ہیں, ان کی خدمت میں ہی عرض کروں گا کہ مختلف علماء نے, بابصیرت علماء نے اس کی طرف گفتگو کی ہے, اشارے کیے ہیں. اور بلکہ اسلام آباد کے اندر جو کنونشن منعقد کیا گیا علماء و ذاکرین, اس کا ایجنڈا اور اس کا مقصد بھی یہی تھا. اس کے علاوہ لاہور کے ایک بزرگ عالم دین علامہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے بھی اس بل کے عزائم, اس بل کے پیچھے کیا امور پوشیدہ ہیں اور اس بل کے مقاصد کیا ہیں, اس بل کو پاس کروانے والے کون ہیں, اس بل کو تائید کرنے, اس کی حمایت کرنے والے کون سے افراد ہیں, کیا حکومت کی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اس بل کو پاس کیا ہے, اور اس بل کے کیا نتائج نکلیں گے, اور اس بل کے کیا اثرات آئندہ مستقبل نزدیک و مستقبل بعید کے اندر رونما ہوں گے. انہوں نے بہت ہی مفصل اور خوبصورت انداز کے اندر جزئیات کے ساتھ اور حقائق کے ساتھ اس موضوع کے اوپر گفتگو ڈالی ہے, روشنی ڈالی ہے, گفتگو کی ہے. لہٰذا اگر آپ ان کی طرف رجوع کریں تو آپ کو تفصیل کے ساتھ اس کا جواب بھی ملے گا اور سیر حاصل گفتگو بھی آپ کے جو ہے گوش گزار ہو جائے گی. میں مختصر صرف اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی حرمت کا خداوند متعال نے حکم دیا, اہل بیت علیہ السلام نے امور کو بیان کیا ہے. قرآن مجید اسی مطالب سے بھرا ہوا ہے اور انہی مطالب کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے. لیکن خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اس بل کے پیچھے جو عزائم ہیں, جو مقاصد ہیں, وہ مقاصد مذموم مقاصد ہیں. اس کے پیچھے عزائم ناپاک عزائم ہیں, اور اس بل کا ہدف مکتب حسینیت کو نشانہ بنانا ہے.
مکتب حسینیت میں اس عنوان کو دقت کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک شیعہ بھی حسینی ہو، اسی طرح اہل سنت میں بہت سارے حسینی موجود ہیں، بہت سارے بزرگ علماء اہل سنت ہیں کہ جو یزید اور اس کے باپ نہیں مانتے ہیں اور ان کے کردار کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں اس مستند تاریخ کی روشنی میں جو ان کی اپنی کتابوں کے اندر ذکر ہوا ہے، اور ان احادیث شریفہ کی روشنی میں کہ جو کتابیں صحیحین، کتابیں صحیح مسلم و صحیح بخاری اور اس کے علاوہ دیگر کتاب صحاح ستہ کے اندر جو ذکر ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ ان مستند تاریخ کی روشنی میں ان واقعات کو ذکر کرتے ہیں، اور اس سے دشمنان اہل بیت، ناصبیوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ناصبیت کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں۔ یہاں پر دشمنان اہل بیت کھل کر کبھی اہل بیت کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ کھل کر کبھی نعوذ باللہ جس طرح گزشتہ ادوار کے اندر ہوتا تھا اہل بیت کی کردار کشی کی جاتی تھی، اور نعوذ باللہ اہل بیت کا نام لینا جرم تھا بنو امیہ کے دور میں، امام علی کے فضائل پڑھنا جرم تھا، امام علی کے اوپر وہ سرکاری طور پہ حکومتی ممبروں سے سب و شتم کی جاتی تھی۔ اب موجودہ زمانے میں اس طریقے کا رویہ ممکن نہیں ہے، اس طریقے کام کرنا کسی انسان کے لیے، کسی مسلم کے لیے حتیٰ ناسبی بھی ہو اس کے لیے ممکن نہیں رہا، کیونکہ اگر اس سے اس کا اپنا فاش ہو جاتا ہے، اس سے اس کی اپنی شخصیت بے نقص جاتی ہے، اور اس سے اس کا اسلام میں ان منافقت کی نقاب چڑھا، ان مذموم مقاصد پڑھانا کے لیے ممکن نہیں رہا۔ لہٰذا انہوں نے ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ بغض اہل بیت کو عزت کے لیے، اہل بیت شان میں طنز کرنے کے لیے، شان کو گھٹانے کے لیے، نقص کرنے کے لیے دشمنان اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، دشمنان اہل بیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، دشمنان اہل بیت کو مختلف القابات سے نوازتے ہیں اور دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ جتنے بھی القابات ہمیں دشمنان اہل بیت کے نظر آتے ہیں، دشمنان اہل بیت کو نوازے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے القابات بغض اہل بیت میں ان کو دیے گئے ہیں۔ وگرنہ جس طریقے سے بہت سارے علماء نے کہا کہ آپ اگر یزید کو اتنا ہی محترم سمجھتے ہیں تو آئیں آ کر اپنے بچوں کے نام اسی کے اوپر رکھیں، آپ اپنے کردار میں آپ خود جب جو یزید کو بہت ہی رحمت اللہ علیہ بھی سمجھتے ہیں اور مثال کے طور پہ اس کے لیے دیگر الفاظ رضی اللہ کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، آپ گلی سے گزر رہے ہوں، یہی مولانا صاحب، یہی مفتی صاحب جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، آپ یزیدی ادھر آ، مثلا او یزیدی یہ کام کر، وہ اس کو اپنی گالی سمجھتے ہیں، وہ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، وہ وہیں پہ آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے کے تیار ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے میری توہین کی ہے۔ لیکن بغض اہل بیت کے اندر، بغض امام حسین کے اندر آ کر ان شخصیات کو کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں، جو اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھتے آئے ہیں، جو اہل بیت کے ساتھ کینہ رکھتے آئے ہیں، ان کو ایک مقام دینا، ان کو لوگوں کی نگاہوں میں مقدس بنا کر پیش کرنا، یہ اس بل کا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد سے قانونی طور پر ان شخصیات کا تحفظ کرنا جو دشمنان اہل بیت ہیں، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ بتانا، آئندہ آنے والی نسلوں کو ان لوگوں کے جو مذموم کردار تھا، ان کا جو منحوس، چونکہ یہ اصحاب بھی نہیں ہے، یہ لوگ تو مثال کے طور پہ زور کے اور طاقت کے اور اسلام کی تلوار دیکھ کر اور اسلام کی مال و دولت کے لالچ میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لہٰذا یہ وہ ان کا مقام وہ اصحاب والا نہیں کہ جنہوں نے شیب ابی طالب کا زمانہ کاٹا ہے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اور حتیٰ میں اہل سنت کے جو علماء، بزرگان، جید شخصیات ہیں اور جو بھی ان کے مفکرین ہیں، جو بھی ان کے غور و فکر کرنے والے ہیں، اور حتیٰ جو ان کی عوام ہیں، ان کو ایک نقطہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس جیسی شخصیات کو اصحاب کی صف میں شامل کرتے ہیں، اصحاب کی ردیف میں ان کو کھڑا کرتے ہیں اور اصحاب میں سے ہی شمار کرتے ہیں، اس سے آپ حتیٰ اصحاب کی توہین کر رہے ہیں۔ حتیٰ آپ مثال کے طور پہ وہ انسان
کہ جو 10 ہجری کو یا 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرتا ہے، طاقت دیکھ کر، اسلام کی تلوار کو دیکھ کر اسلام قبول کرتا ہے، اس کو آپ خلیفہ اول خلیفہ دوم کے ہم منصب قرار دیتے ہیں، اس کی ردیف میں لا کے رکھتے ہیں۔ یہ تو آپ ان خلفاء کی توہین کر رہے ہیں، یہ تو آپ ان اصحاب پیغمبر جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی آپ توہین کر رہے ہیں، کہ آپ مقام اور منصب اور منزلت کے لحاظ سے ان لوگوں کو کہ جو نفاق کے تحت اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو آپ انہی اصحاب میں شمار کرتے ہیں کہ جو اولو العزم اصحاب ہیں، جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی، جنہوں نے مال دیا، جنہوں نے جان دی، جنہوں نے اپنے ہر طرح سے اسلام کی خاطر قربانی دی۔ یہ آپ ان برگزیدہ اصحاب اور ان بزرگ اصحاب کی بھی توہین کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو بھی یہ کام کر رہے ہیں خود علماء اہل سنت کا فریضہ ہے کہ وہ ان کو روکیں، اور جیسا انہوں نے اس کے خلاف قیام کیا ہے، انہوں نے اس بل کے مقاصد، اس بل کے مضمون عزائم کو برملا کیا و بے نقاب کیا ہے۔ لہٰذا اس کے متعلق مزید گفتگو ہے، مزید تفصیلات ہیں کہ وہ جہاں پہ آپ کو حوالہ دیا ہے، آپ انشاءاللہ ان منابع اور ان شخصیات و بزرگان و اکابرین کی طرف رجوع کریں کہ انہوں نے اس بل اور اس کے مقاصد، اس کے عزائم، اس کے نتائج و ثمرات، اس کے متعلق انہوں نے مفصل گفتگو کی ہے، کہ جس کو یہاں پر دہرانا ہمارے ہدف اور مقصد سے بھی ہمیں تھوڑا دور کرتا ہے، اور وقت بھی نہیں ہے، فرصت بھی نہیں ہے کہ ہم اس ساری گفتگو کو یہاں پر تکرار کے ساتھ ان تمام جزئیات و تفاصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کر سکیں۔ جی بالکل، کیونکہ ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں، اس میں آپ چاہوں گی کہ آپ ہمیں جواب اگر دے سکیں اس کا۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں دین کی حرمت کس طرح سے پامال ہو رہی تھی، اور امام حسین نے کس طرح سے دین کی حرمت کو محفوظ رکھا، یہ جو آپ بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ سب ممکن ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے کے اندر دین کی حرمت متعدد طریقوں سے پائمال ہو رہی تھی۔ سب سے پہلا وہ جو منصب خلافت تھا اس کی حرمت پائمال کی گئی، کہ جب اس خلافت کو، کہ جو ایک مقدس نشست تھی، ایک مقدس مقام تھا، ایک مقدس منصب تھا، اس کو بادشاہت میں تبدیل کر دیا گیا، اس کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ خود اس منصب کی حد کی حرمت ہے۔ خلیفۃ الرسول کا عنوان، امیر المؤمنین کا جو لقب تھا، یا جو خلیفۃ الرسول کا جو مقام تھا، اس کا جو عنوان تھا، اس عنوان کو ایک تقدس حاصل تھا، اور ہر انسان اس کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اس عنوان کو اختیار کرے، اس عنوان کو اپنے نام کے آگے لگائے۔ لیکن پھر بعد میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ عنوان امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت و صلح امام حسن کے بعد سے یہ عنوان پائمال ہو جاتا ہے، اور اس مسند کے اوپر جو مسند رسول تھی، اس ممبر کے اوپر جو ممبر رسول تھا، اس کے اوپر ایسے افراد نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اس مقام اور اس منصب کو پائمال کیا۔ یزید کا جو جرم تھا وہ یہی تھا کہ وہ حرمت شکن تھا، وہ دین اسلام کی حرمت کی خلاف ورزی کرتا تھا۔ لیکن ایک فرق تھا یزید میں اور دیگر لوگوں میں، شراب اور بھی بہت سارے پیتے ہوں گے، اور بھی بہت سارے لوگ گناہ انجام دیتے ہوں گے، دین اسلام کے احکام کی مخالفت کرتے ہوں گے، لیکن یزید اس رسول کے جانشین کے طور پہ خود کو تو رسول کہلاتا تھا، خود کو جانشین رسول کہلاتا تھا، اس مسند کے اوپر رسماً بیٹھا ہوا تھا جو مسند رسول تھی، اس کے اوپر بیٹھ کر رسول خدا کی سنت کی مخالفت کر رہا تھا، اس مسند کے اوپر بیٹھ کر رسول خدا کی احکامات، آپ کی تعلیمات، آپ کی سنت، آپ کے طور طریقوں کو مکمل طور پہ ان کا انکار کرتا تھا، حتیٰ کھل کر دین اسلام کا بھی مخالف تھا۔ یہی جو جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اس کی سامنے پیش کیا گیا، وہ کاروان اسرا اس کے دربار میں لائے جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ یہی شعر کہتا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ یہ تو بنو ہاشم نے مملکت کو حاصل کرنے کے لیے
حکومت کو بٹورنے کے لیے یہ دین اور مذہب اور اسلام کا ڈھونگ رچایا ہے، وحی کی بات کی ہے، وگرنہ نہ تو کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ تو کوئی خبر آئی ہے، نہ کوئی اطلاع آئی ہے، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا ہے۔ لہٰذا ایک ایسا انسان کہ جو مسند رسمی ہے، خلیفۃ الرسول کے عنوان سے بیٹھا ہوا ہے، خلافت کا داعی ہے، خلافت کا مدعی ہے، خلافت کا نعرہ لگاتا ہے خلافت رسول کا، اور اس پہ بیٹھ کر رسمی طور پہ دین اسلام کے باطل ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اس سے بڑی حرمت شکنی کچھ نہیں ہو سکتی۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا جو قیام کیا، مدینہ سے جب آپ نے بیعت طلب کی، وہاں سے لے کر کربلا تک کا جو آپ کا قیام تھا، یہ سراسر حفاظت حرمت دین اور اس حرمت شکن کے خلاف لوگوں کو قیام پر اکسانا، لوگوں کو اپنے قول اور فعل سے اس کی مخالفت کرنا، لوگوں کو اپنے قول و فعل، حتیٰ امام حسین نے جو حدیث رسول سنائی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکسا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، کہ جو انسان دیکھے ایک ایسا شخص جو سلطان ہے، ظالم ہے، رسول خدا کی سنت کا مخالف ہے، بندگان خدا پر ظلم کرتا ہے، حرمت دین کو پائمال کرتا ہے اور اس کے خلاف قیام نہ کرے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، کہ خداوند متعال اس دیکھنے والے تماشائی کو ان زمین کے ساتھ قرار دے گا۔ بس امام حسین نے اس حد کے حرمت کے خلاف قیام کیا اور لوگوں کو بھی قیام کی دعوت دی، اور لوگوں کو بھی آپ نے حفاظت حرمت دین کی طرف دعوت دی، کہ جو سلسلہ امام کی شہادت کے بعد آپ کی مقدرہ بہن سیدہ زینب نے اس عزاداری کی شکل میں ہمارے حوالے کیا ہے، کہ آج جو یہ عزاداری ہے یہ در حقیقت اسی دین کی حفاظت کا سلسلہ ہے، کہ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں حرمت اسلام، حرمت دین و حرمت مقدسات دین و حرمت تقدس دین کو سمجھنے اور اس کی حفاظت و پاسداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا قبلہ، تہہ دل سے مشکور ممنون ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ کو اپنے رحمتوں کے سایہ تلے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے ساتھ موجود تھے قبلہ مولانا سید مجتبیٰ رضوی صاحب، اور ہم ان کے تہہ دل سے مشکور و ممنون ہیں۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ صحت اور زندگی رہی تو میری اور آپ کی ملاقات کل صبح ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔